ایک بار نا ساتھ باتیں کر رہے تھے انگلش ٹوائلٹ کی اور باہر کھیتوں میں. ہمارے یہاں باہر کھیتوں میں جاتے ہیں فریش, تو کہنے لگے بھائی باہر جاؤ فریش ایئر ہوتی ہے, لیکن وہاں کہتے ہیں مچھر ہوتے ہیں. جو انگلش ٹوائلٹ ہوتی ہے سیٹ والی, اس کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں, کوئی وہ گند نہیں پڑتا کچھ نہیں. تو یہ کافی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے بھئی کون سی ٹوائلٹ اچھی ہے, یہ گھر والی جو بیٹھ کے کرتے ہیں انگلش ٹوائلٹ, یا باہر جو گراؤنڈ والی. تو جب سب باتیں ہو چکی تو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, تو وہ بول اٹھا, کہتا جی بات باقی سب ٹھیک ہے, لیکن جو انگلش ٹوائلٹ ہے نا, وہ جب فلش کرتے ہیں تو وہ ساری کیے کرائے پر نا پانی پھیر. تو ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہوئی, تو اسے کہنے لگے بھائی تیری کوئی لاسٹ اچھا ہو, تو کہتا ہے بھائی مجھے تو سیب کھانے ہیں. تو وہ کہنے لگے بھئی ابھی سیب کا تو موسم نہیں ہے. تو کہتا ہے مجھے کون سی بھائی ضرورت ہے, ابھی جب ہوں گے تو تب سے. تو پھر کہنے لگا اچھا اور کوئی ڈیمانڈ بتا دے. کہتا ہاں یہ جو پھندا میرا ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دو. باقی میں کہتا ہوں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ایک بار دو دکانیں تھیں, ایک لوہے کی اور ایک سونے کی. یہ آپس میں پڑوسی تھے, یہ آپس میں نا ٹریفک لائٹ پہ ملے. جب ٹریفک لائٹ پہ ملے تو سونا کہنے لگا بھئی مار تو مجھے بھی پڑتی ہے لوہا, پر تیری چیخیں بڑی نکلتی ہیں. تو لوہا کہنے لگا تو نہیں سمجھے گا. وہ کہتا ہے سمجھوں گا کہ مار مجھے بھی پڑتی ہے, مار تجھے بھی, میری تو چیخیں نہیں نکلتی, تیری بڑی چیخیں نکلتی ہیں. تو لوہا کہنے لگا سونا تجھے مارنے والا کوئی اور ہے, مجھے مارنے والا میرا اپنا لوہے کا تھوڑا ہے. تو تیرا تو لوہے کا تھوڑا, تیرا تو اور ہوا نا, میرا تو اپنا لوہے کا ہے, اس لیے میری چیخیں نکلتی ہیں. ہم نا کئی باتوں سے سیکھتے ہیں. ایک بار نا گائیڈ ہوتے ہیں, جو بلائنڈ آدمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ گائیڈ ڈاگ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ ان کو آگے گائیڈ ڈاگ چلتا ہے, وہ ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں. جب ٹریفک لائٹ آئے یا کوئی وہ وہاں رک جاتا ہے, وہ بھی رک جاتے ہیں. تو ایک گائیڈ ڈاگ اپنے گائیڈ کے ساتھ جا رہا تھا, بلائنڈ آدمی کے ساتھ. تو جو بھی ٹریفک لائٹ آئی تو وہاں وہ ڈاگ رک گیا. جب ڈاگ رک گیا تو وہ گائیڈ بھی ساتھ رک گیا. اتنے میں کیا دیکھا کہ ڈاگ نے نا لات اٹھائی اور اس پہ اوپر وی کر دی. وی جب کی تو ہمیشہ جو گائیڈ ہوتے ہیں نا یا بلائنڈ آدمی, وہ ہمیشہ یہاں تھوڑے سے نا بیگ پہ تھوڑے سے بسکٹ رکھتے ہیں, جو کہ کوکیز یا وہ بسکٹ ان کو کتے کو دینے کے لیے. تو جب اس نے وی کی کتے نے اس کی ٹانگ پہ, تو وہ اسی وقت بسکٹ ڈھونڈ کے نا نکالنے لگا. تو میں نے کہا بھائی صاحب اس کتے نے آپ کے اوپر پیشاب کیا اور آپ جو ہیں وہ اسے بسکٹ دے رہے ہیں. تو کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے میں بسکٹ دے رہا ہوں, کیونکہ جب میں بسکٹ دوں گا تب مجھے پتہ لگے گا اس کا یہ منہ ہے, اور پھر میں پیچھے سے کک کر دوں گا. اگلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پتی کا نام تک نہیں لیا جاتا تھا, سسر کا نام بالکل لینا مشکل ہوتا تھا. تو جب بھی کبھی وہ ایک لیڈی کی نئی شادی ہوئی تھی تو اس کے سسر کا نام تھا مکھن سنگھ. تو جب وہ دہی رکنے لگی نا تو مکھن آ گیا. تو وہ ساس کو بولتی ہے ساسو جی باپو جی تر رہے ہیں, ان کو نکالو نہیں تو ڈوب جائیں گے. سورے سے بات بھی نہیں کر سکتی تھے, اشاروں سے باتیں, اتنا بڑا جھنڈ نکالتے تھے. تو ایک بار کیا ہوا کہ ایک بار ہسبینڈ اپنا اس کا سسر آ گیا. تو وہ اس کی ڈاٹر لا جو بہو تھی وہ گھر تھی, تو وہ پوچھنے لگا میرا لڑکا کہاں گیا. تو پرانے زمانے میں بڑا گھگھرا ڈالتی تھی, تو اس نے منہ سے تو بات کر نہیں سکتی تھی, وہ تھوڑا سا بیٹھ کے اس نے نا گھگرے میں بیوی کی اور اوپر سے چھال لگائی. تو وہ کہتا ہے میں سمجھا نہیں. پھر اس نے تھوڑی سی وی کر کے زور کی چھال لگائی. تو سسر کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ نہر پار گیا, وہ منہ سے نہیں بولنا. وہ ایک لیڈی نا کسی سبزی والی کی دکان پہ گئی, تو اس کو بولنے لگی ایسے کرو ایک پیٹی سیب کی دے دو, ایک سنتروں کی دے دو, ایک لنگر کیلے کا دے دو. تو وہ جو سبزی والا دکاندار تھا وہ کہنے لگا بہن جی آگے آپ آتے تھے ٹوٹی کار میں, پرانی ساڑی ہوتی تھی, اور آپ 2 کیلے 2 سنترے 2 مالٹے لیتے تھے. آج نئی گاڑی ہے, نئی ساڑی ہے, اور آپ ایک ہر چیز کی پیٹی لے رہے ہیں, ایک پیٹی سنتروں کی. تو میرا خیال ہے جیجا جی نے کہ لاٹھی نکلی ہوگی. کہتی ہے نہیں. تو جیجا جی نے تمہارے نے کوئی بزنس بدل دیا ہوگا. کہتی ہے نہیں, میں نے تمہارے جیجا جی بدل دیا. ایک آدمی پڑوسی کے یہاں گیا نا کھوتا مانگنے کے لیے, تو اسے کہتا ہے یار کھوتا مجھے چاہیے. تو وہ کہتا ہے کھوتا گھر نہیں ہے. تو وہ باہر آ گیا. جب باہر آیا تو پیچھے سے کھوتا ہینگنے لگا. تو وہ آدمی کہتا ہے یار کھوتا تو ہینگ رہا ہے, تو تم نے جھوٹ بولا ہے.
تو دوست کا پڑوسی کہنے لگا کمال ہے، اب کھوتے کی زبان پہ اعتبار کر رہے ہیں اور میری زبان پہ ایک بار ایک عاملی نا کار میں بیٹھا اور اس نے پولیس کو رنگ کیا موبائل پہ میں لٹ گیا، میں مر گیا، کوئی ساری چیزیں میری نکال کے لے گیا ہے، تو کوئی گیئر باکس بھی لے گیا، ہینڈ بریک بھی لے گیا، فٹ بریک بھی لے گیا، گیئر بھی لے گیا، سب کچھ لے گیا، میں تو لٹ گیا، میں تو مر گیا۔ تو پولیس والے نے بولا کوئی بات نہیں عملی، ابھی ہم آدمی بھیجتے ہیں پولیس والے اور چیک کرتے ہیں۔ وہ 5-10 منٹ کے بعد نا پھر اس نے رنگ کیا عملی نے پولیس والے کو پولیس والے کو بھائی مجھے سب کچھ مل گیا۔ تو پولیس والے حیران رہ گئے، بھی عملی پہلے تو نے 5 منٹ پہلے بولا تھا کہ سب چیزیں گم ہو گئی ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ سب کچھ مل گیا۔ تو عملی کہنے لگا میں اس وقت نا کار کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا، اب میں فرنٹ سیٹ۔ ایک بار ایک آدمی مرنے لگا نا تو اپنی وائف کو بولنے لگا آج وہی سوٹ ڈالو جو تم نے شادی میں وہی ڈالا تھا، وہی گھگرا ڈالو، وہی گہنے ڈالو، وہی متھے پہ بندی لگاؤ، اسی طرح لال سوٹ ڈالو۔ تو وہ کہنے لگی بھی تم مر رہے ہو آدمی کو تو آپ مجھے یہ کیا پر ہے؟ کہتے ہیں نہیں پلیز تم مان لے آج میں مر رہا ہوں تو یہ چیزیں ڈال لے، وہی نیا سوٹ نئی ساڑی جو پرانے جو شادی والی وہی چیزیں ڈال کے اسی طرح بیوٹیفل ناری بن کے دکھا دے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جب بن کے تیار ہو کے آگے کہتی ہے ٹھیک لگتی ہے، کہتا ہے ہاں بالکل۔ تو اس نے پوچھنے لگی بھی آپ نے ایسا کیوں بولا؟ کہتا ہے جب دودھ آئیں گے نا تو وہ تمہیں دے کے نا تمہیں لے جائیں گے اور مجھے یہیں چھوڑ جائیں گے۔ میں کنجوسی کی بات کرتا ہوں، کئی اتنے کنجوس ہیں کہ یو ول ناٹ بلیو اٹ۔ انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ گھر ہوتے ہیں اوپر ایک جالی لگی ہوتی ہے، اوپر بھی آدمی رہتے ہیں نیچے، اور آپس میں نا گرل جو جالی لگی ہوتی ہے اس میں باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک بار ایک لڑکی اوپر رہتی تھی اور لڑکا نیچے اور بیچ میں گرل لگی ہوئی تھی، تو ان میں آپس میں پیار ہو گیا۔ تو لڑکی کہنے لگی میرے پاس جب میرے پیرنٹس باہر جائیں گے نا میرے پاس چاندی کا روپیہ ہے، جو میں نیچے پھینکوں گی اس کے بڑی آواز ہوتی ہے، ٹن آواز نکلے گی، تو اس چاندی کے روپے کی آواز سن کے اوپر آ جانا، میرے پیرنٹس باہر گئے ہوں گے تو ہم آپس میں گپ شپ لگا لیں گے۔ تو لڑکا کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو اچانک لڑکی کے پیرنٹس نا باہر گھومنے کے لیے گئے، تو جب گھومنے کے لیے گئے تو لڑکی نے پھٹ دیسی سکہ نیچے پھینکا، وہی چاندی والا، تو ٹھن کر کے تو لڑکا اوپر نہ گیا۔ تو لڑکی نے اوپر سے آواز دی بھائی میں نے چاندی کا روپیہ نیچے پھینکا ہے، آپ اوپر کیوں نہیں آئے؟ تو وہ لڑکا بولنے لگا کہ میں چاندی کا روپیہ نا ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں پاگل تھوڑی ہوں، وہ تو دھاگے سے باندھ کے میں نے نیچے پھینکا تھا، وہ تو میں نے اوپر کھینچ لیا ہے۔ ایک بار کنجوسی کی بات بتاتا ہوں، ایک بار نا ایک راجے کو نا خون کی ضرورت پڑ گئی، بیمار ہو گیا تو اس کو خون کی ضرورت پڑ گئی۔ تو خون کی ضرورت بن گئی تو ایک کنجوس آدمی کا خون اس میں فٹ آ گیا، وہ اسی گروپ کا آ گیا جو راجے کا گروپ تھا۔ تو وہ اس کنجوس آدمی کے پاس گئے تو کہتے ہیں بھائی تیرا خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو کہتا ہے 3000 پاؤنڈ لوں گا، راجہ صاحب کو پوچھ لو جو دیتے ہیں تو میں دیتا ہوں۔ تو راجہ کہتا ہے بھائی میں امیر آدمی ہوں، مجھے کیا فرق ہے 3000 پاؤنڈ 3000 دو، مجھے تو خون چاہیے۔ تو اس نے 3000 دیا اور اس کا خون لے لیا۔ وہ 6 مہینے بعد پھر کہیں ضرورت پڑ گیا، پھر راجہ بیمار ہو گیا، اس کا خون پھر اس کے پاس چلے گئے تو وہ کہنے لگا بھائی ریٹ تو 3000 ہے، کہتے نہیں راجہ بھائی 1500 دوں گا، 3000 بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا چلو 1500 سے، جب 1500 دیا تو خون ڈال دیا۔ تیسری بار پھر راجہ کو جب ضرورت پڑ گئی نا خون کی، پھر اس کنجوس کے پاس دے، تو راجہ کہتا بھئی آپ کی تو میں خون کا پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ کنجوس آدمی حیران ہو گیا، کمال کرتے ہو راجہ، آپ راجہ سبان اور میں کہاں غریب آدمی کنجوس آدمی، تم مجھے کیوں پیسہ کیوں نہیں دیں گے؟ تو راجہ کہتا ہے بھئی جو تیرا خون تھا نا اب میرے اندر بھی آ گیا ہے، میں بھی اب کنجوس بن گیا۔ ایک وہ کنجوس آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہتا ہے یار میں پیسے بچائے ہیں میں شادی بنا کے، کس طرح کے بنائے؟ کہتا ہے ہونی مون کے لیے نا میں اکیلا آدھے پیسے بچ گئے، میں ہونی مون کے لیے میں اکیلا ہی چلا گیا تھا تو میں نے اس طرح آدھے بچائے۔ دوسرا کہتا ہے بس تو نے اس طرح بچائے، میں نے تو اپنی وائف کو اپنے دوست کے ساتھ بھیج دیا تھا، میں نے تو پورے ہی بچا لیا۔ میں بولا نا خون کی بات ہوئی تو میری وائف جو ہے نا ویجیٹیرین ہے، پر میرا خون پیتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہ بھی مغز کھاتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ بھی ویجیٹیرین۔ کبھی بھی دل کا نہیں ستانا چاہیے۔ ایک بار نا 2 قبریں تھیں، ایک غریب آدمی کی لڑکے کی مطلب فادر کی، ایک امیر لڑکے کے فادر کی، دونوں قبریں ساتھ ساتھ تھی، تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے قبروں کے اوپر تو باتیں کر رہے تھے۔ تو امیر لڑکا جو تھا وہ اپنے امیر فادر کی قبر پہ بیٹھا تھا، غریب تو امیر جو تھی نا سنکھ مرمل کی بنی ہوئی تھی قبر۔ تو امیر کہنے لگا دیکھ میری جو قبر ہے نا وہ ماربل کی بنی ہے، اٹلی سے ماربل آیا ہے، انگلینڈ سے انجینئر آیا ہے، انڈیا سے کاریگر آئے ہیں، تیری فادر کی قبر کیا ہے غریب آدمی کی،
اوپر پانی چل رہا ہے، کیڑے چل رہے ہیں اور کچی ہے وہ ہے، تو امیر لڑکا بولتا گیا، وہ غریب سنتا گیا، غریب کا بڑا دل دکھا، کبھی بھی غریب کا دل نہیں دکھانا چاہیے، تو غریب لڑکے نے اخیر میں یہ بولا، جب سب چیزیں سن چکا تو غریب لڑکا کہنے لگا امیر لڑکے کو، بھائی جب بھگوان کہے گا سورگوں کے راستے کھل گئے ہیں، فٹافٹ کرو آ جاؤ، کہتا ہے میرا باپ تو مٹی کی قبر ہے، منٹ میں سے نکل کر سورگوں میں پہنچ جائے گا، تیرا باپ کہاں سے نکلے گا اس ماربل بھی قبر سے؟ سو کہنے کا بھاو ہے جب بھی آپ کرو تو سوچ وہ بیگر مانگنے جا رہا تھا تو دروازہ کھایا تو کہتا ہے بھئی بھیک لانتے، لڑکا اندر سے بھاگتا آیا، ممی گھر نہیں ہے، تو بیچارہ منگتا کہتا ہے بھئی میں نے ممی تھوڑی مانگی ہے، میں تو کھانے پینے کئی بیگر کا بھی ہوتا ہے۔ ایک بار بیگر تھا بیٹھا ہوا رستے میں تو مانگ رہا تھا، تو کوئی امیر آدمی کہنے لگا چل تجھے میں روٹی ہوٹل میں کھلا دیتا ہوں، تو ہوٹل میں لے گیا کھلانے کے لیے، تو جب بیٹھے تو کھانے کے لیے تو اس امیر آدمی نے تو ایک دال اور ایک روٹی وغیرہ ایک سبزی منگوا لی، وہ کہنے لگا چکن بھی لیا، ڈرنک بھی لیا، وہ بھی لیا۔ وہ امیر آدمی حیران ہو گیا، یہ منگتا ہے میں اسے اسی لیے لے آؤں، چلو تھوڑا کھلا دوں گا، یہ تو ڈرنک بھی پی رہا ہے، میٹ بھی کھا رہا ہے۔ تو جب منگتے نے دیکھا نا امیر آدمی کا چہرہ ذرا گھبرایا ہوا، تو منگتا کہتا ہے بھائی جتنا پیسہ آپ نے دینا ہے دے دو، باقی میں خود کھا وہ ایک بار سب کلیکشن کر رہے تھے نا سارے پیسوں کی، سب سے کٹھے تھالی لے کے نا، انڈیا میں عام ہوتا ہے تھالی لے کے کلیکشن کرتے ہیں، سب خالی کٹھے کر رہے تھے پیسے۔ جب پیسے کٹھے کر رہے تھے تو ایک بوڑھے آدمی کے پاس چلے گئے، تو جب اس کے پاس پیسے مانگنے گئے اس نے سارے پیسے گن کے نا کٹھے کر کے نا اٹھا لیے، تو اس نے سوچا شاید یہ اٹھا کے نا تو بڑا نوٹ دے دے گا چین لے کے، اور بوڑھا کہتا ہے دیکھ بچہ تیری عمر تھوڑی ہے، میں تو اب بھگوان کے پاس جاؤں گا میں خود ہی دے دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آج کل نا کرکٹ کا بڑا بول بالا ہے، جدھر بھی جاؤ بس اتنا کریز ہے کرکٹ کرکٹ کرکٹ، کسی نے سچ کہا ہے دھرتی جو ہے نا وہ ایک پچ ہے، دھرتی ایک پچ ہے، انسان بلے باز ہے، انسان بلے باز ہے، اور بالر جمدوت ہے، بالر جمدوت ہے، وکٹ کیپر یمراج ہے، وکٹ کیپر جو ہے وہ یمراج ہے، بھگوان امپائر ہے، بھگوان امپائر ہے۔ جان جیسے وکٹ ہے زندگی ایک کرکٹ ہے، جان جیسے وکٹ ہے زندگی ایک کرکٹ ہے، کھلیوں کا اڑ جانا مینز جان کا پنکھیرو اڑنا ہے، ایل بی ڈبلیو کا ہونا دل کا دورہ ہے، ایل بی ڈبلیو کا ہونا جیسے دل کا دورہ ہے، رن آؤٹ ہو جانا جیسے ایکسیڈنٹ ہے، کیچ آؤٹ ہو جانا ویر گت پاتا ہے، سٹیمپ آؤٹ ہونا کی ہتیا کی جاتی ہے، سٹیمپ آؤٹ ہونے والے کی ہتیا کی جاتی ہے، آتم ہتیا کر لینا ہٹ وکٹ ہے، ناٹ آؤٹ جو رہ جاتے ہیں وہ پرم پت پاتے ہیں، اور کمپیٹیٹر جو ہے وہ نارد منی ہے، زندگی ایک کرکٹ ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ ایک بار تینوں وائف کٹھی بیٹھی تھی، کرکٹ پلیئر کی بھی وائف تھی، فٹ بال پلیئر والے کی بھی وائف بیٹھی تھی، اور کبڈی والے کی، تینوں آپس میں باتیں کر رہی تھی، تو وہ کہتی ہے میں کیا بتاؤں کرکٹ والی، جب بھی آتا ہے چوکے اور چھکے گھر میں لگاتا رہتا ہے، بڑا دکھی کیا ہوا ہے۔ تو پھر فٹ بال والی کہتی ہے میرا بھی برا حال ہے، پوچھو نا، جب بھی آتے ہیں ہر چیز کو ککے ہی مارتے رہتے ہیں، تو دونوں یہ بول کے کہتی ہیں بھئی تو بڑی خوش ہے، تیرے تو ہسبینڈ جو ہے نا وہ کبڈی کا پلیئر ہے اور بڑا بلوان ہے، تو وہ کہتی ہے میں کیا خوش ہوں، جب بھی آتے ہیں کوڈی کوڈی کر کے نا ہاتھ لگا کے۔ anyway now میں آپ کو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سب سے پیار کرو، یہی سب سے اچھا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کی چھوٹی سی چھوٹی بھی غلطی کو بڑے سے بڑا کوشش کرتے ہیں دکھانے کے لیے، اور اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی چھوٹے سے چھوٹا کرتے ہیں، پر لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے دوسرے آدمی کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی چھوٹے سے چھوٹا سمجھو، اور اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑا سمجھو، اور تب یہ سنسار جو ہے سورگ بن سکتا ہے۔ اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے پہلے اپنی ساری جو ہے نا ہیلتھ لگا دیتے ہیں ویلتھ کو اکٹھا کرنے کے لیے، پھر وہی جب ویلتھ آتی ہے تو ہیلتھ ختم ہو جاتی ہے، وہی ویلتھ جو آپ نے پیسہ کمایا ہے وہی پھر انویسٹ کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کو واپس لانے کے لیے، جو کہ واپس پوری آ نہیں سکتی۔ سو میں سبھی کو کہتا ہوں کہ ترشنا موہ چھوڑ کے اپنے اتنے ہی لیول پہ چلیں جس میں آپ خوش رہ سکیں، شانتی خوشی میں ہے۔ ٹیک کیئر۔